بسم اللہ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ینفعنا. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ. آج کے سیشن کے لیے دعا بہت ہی امپورٹنٹ ہے کہ اللہ ہمیں حق واضح کر دے ہماری نظروں کے سامنے اور ہمارے اندر ہمت دے کہ ہم اس کو فالو کر سکیں، اور ہمارے سامنے باطل بھی واضح کر دے یا رب، اور ہمیں ہمت دے کہ ہم اس سے بچ سکیں. سو ہومو سیکشولیٹی ان پاکستان، اللہ اکبر، یہ ایک ایسا ٹرینڈ ہے پاکستان میں، ایک ایسا فتنہ پاکستان میں آ رہا ہے کہ ان لائک ریسنٹ ٹائمز اتنا زیادہ بمبارڈمنٹ کبھی بھی نہیں کی گئی تھی. $200 ملین جو ملے ہیں ہمیں USAID کی طرف سے، تو کہیں تو لگیں گے وہ، اور وہ صرف گرانٹ نہیں ہے، وہ لون ہے کہ یو ہیو ٹو جسٹیفائی کہ $200 ملین، روپیز کی بات نہیں کر رہا میں، کہ تم نے کہاں لگایا اور پروو کرو. اینڈ دیٹس وائی ہمارے ٹی وی چینلز، ہمارا میڈیا اور لوگ فنڈنگ کی جا رہی ہے ان کو، NGOs پہ NGOs بن رہی ہیں کہ اس کو پاکستان میں عام کیا جائے. سو آج کا میرے لیے جو سب سے مشکل ٹاسک تھا وہ یہ تھا کہ میں اس کانسیپٹ کو کس طرح سے سب سے زیادہ آسان کر کے بتا سکوں اور مشکل ٹرمنالوجیز نہ یوز کروں تاکہ ایزیلی لوگ سمجھ جائیں، کیونکہ ابھی ٹرمنالوجی گیم ہے، یعنی الفاظ کی اور لفظوں کی گیم ہے جس سے لوگ کنفیوزڈ ہیں. ٹھیک ہے، تو لیٹ می اسٹارٹ ود ایگزامپل فرسٹ. دیکھیں، اگر آپ ایک گرم پانی رکھیں اور فوراً سے ایک مینڈک کو لے کے آئیں اور اس میں ڈال دیں، تو جو گرم پانی ہوگا نا، مینڈک اس میں چھلانگ مارتے ہی فوراً سے جمپ کرے گا اور نکل کے بھاگ جائے گا، کیونکہ اس کو معلوم ہے کہ یہ گرم پانی اور مجھے جلا دے گا، اینڈ ہی ول رن اوے، اپنی لائف کو بچائے گا وہ. بٹ اگر آپ نے اس کو مارنا ہے نا، تو سب سے بہترین طریقہ یہ ہے کہ ٹھنڈے پانی کا، یعنی ایک نارمل پانی کا ایک پیالہ رکھیں اور اس میں اس مینڈک کو رکھ دیں اور نیچے سے ہلکی سی آگ لگا دیں، اور سلولی اینڈ گریجولی وہ جب گرم ہوتا جائے گا پانی، تو اس مینڈک کو پتہ بھی نہیں چلے گا کہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے، اور وہ اس پانی میں اس کی گرمی سے الٹیمیٹلی مر جائے گا. وہ ٹیمپریچر اتنا رائز کرتا جائے گا کہ ہی ول ڈائی ود ان نو ٹائم. دس از نون ایز سسٹمیٹک ڈیسینسٹائزیشن آف سوسائٹیز کو سلولی اینڈ گریجولی ٹیسٹنگ دا واٹرز، تھوڑا ٹیمپریچر اور درجہ حرارت معاشرے کے، پاکستان، انڈیا کے، مسلمان ممالک کا ٹیسٹ کرنا، تھوڑے سے پٹاخے پھاڑنا کہ یہ کس لیول پہ ہیں، اور جب ریاکشن نہ ہے تو پھر اور بڑا پٹاخہ پھاڑنا اور بڑا، الٹیمیٹلی وہ اس کانسیپٹ کو بالکل ایبزارب کر لیں. میں مثال دیتا ہوں کہ جیسے آپ واش روم جاتے ہیں، وہاں پہ جاتے ہی ایک پبلک ٹوائلٹ ہے، ایک بدبو سی محسوس کرتے ہیں، بٹ جب آپ وہاں پہ چلے جاتے ہیں اور 2-4 منٹ گزارتے ہیں تو وہ بو کم ہونی شروع ہو جاتی ہے. اس کی وجہ یہ نہیں کہ آپ کے وہاں جانے سے کوئی سامان مہک گیا تھا اور آپ نے ایسا کلون ویئر کیا ہوا تھا یا ایسی خوشبو لگائی ہوئی تھی، نہیں، بلکہ یو گیٹ امیون ٹو اٹ، یو گیٹ ڈیسینسٹائزڈ. یہ ایک امیج دیکھ لیں، اس میں اگر میں آپ سے پوچھوں کہ جو 2 یلو سرکلز ہیں کون سا بڑا ہے، تو نو ڈاؤٹ ہمیں ایک بڑا لگ رہا ہے، چھوٹا لگ رہا ہے، بٹ اٹ از این ایلوژن. دونوں سملر سائز کے ہیں، اصل میں جو اس کے گرد ببلز ہیں، ایک کے چھوٹے ہیں، ایک کے بڑے ہیں. سو ایلوژن کریٹ کیا جائے سوسائٹی میں. اگر آپ یہ جو 2 لائنز دیکھ لیں، جو ہاریزونٹل لائن ہے، میں اگر آپ سے پوچھوں کہ ان میں سے کون سی بڑی اور کون سی چھوٹی ہے، تو آپ ڈیفینیٹلی کہیں گے کہ اوپر والی بڑی ہے، نیچے والی چھوٹی ہے. بٹ اگر آپ ان کو انالائز کریں تو دونوں کی لینتھ ایک جیسی ہے. سو اٹس این ایلوژن. اب یہ کلپ دیکھیں اور اس کلپ کو دیکھ کے اس ایلوژن کو سمجھنے کی کوشش کریں، اور اس کلپ کے بعد میں انشاءاللہ اس ایلوژن کو جو بڑے پیار اور محبت سے لوگوں کو دکھایا گیا ہے اور لوگوں کو بے وقوف بنایا گیا ہے، اس کو بریک ڈاؤن کروں گا. اس سے پہلے کہ میں اس کلپ کو، جو کہ پاکستان کے مین سٹریم ٹی وی چینل کا کلپ ہے، آپ نے نام دیکھ لیا ہوگا، بریک ڈاؤن کروں، میں آپ کو پہلے 2 ٹرمز کے بارے میں آگاہ کرنا چاہتا ہوں کہ یہ 2 ٹرمز بہت ڈفرینٹ ہیں جن کو ایک کر کے یوز کیا جاتا ہے، اور اس ڈرامے میں بھی بار بار کیا گیا، وچ از ٹرانسجینڈر اور انٹرسیکس. یہ 2 الگ ٹرمز ہیں، لیکن ہمارا سادہ معاشرہ اس کو ایک ہی سمجھتا ہے. پہلے میں آپ کو بتاؤں انٹرسیکس کیا ہوتا ہے. انٹرسیکس، جس کو ہم خنثی کہتے ہیں، وہ ایک اراؤنڈ 0.018 لوگ ہیں پوری دنیا میں جو کہ دے آر بورن ود ایمبیگوس جینیٹیلیا، یعنی جن کا مرد یا عورت کا جو جینیٹل آرگن ہے، یا جو جس آرگن سے انسان پیشاب کرتا ہے، یورینیٹ کرتا ہے، وہ ایمبیگوس ہوتا ہے، یعنی وہ نا واضح نہیں ہوتا.
اس میں کچھ ڈیفارمٹی ہوتی ہے. یہ ایک اب نارملٹی ہے جو کہ انسان میں ہوتی ہے. تو یہ ہوتا ہے انٹرسیکس جو ہم خسرو کے نام سے مشہور ہے. لیکن خسرو میں بھی میں آپ کو بتاؤں گا کہ اکثر خنثی نہیں ہوتے, اکثر مخنث ہوتے ہیں, ٹرانسجنڈرز ہوتے ہیں. میں اس پہ آؤں گا انشاءاللہ, ٹھیک ہے. اور یہ ایک اللہ تعالیٰ کی طرف سے اب نارملٹی ہے, جس طرح سے بائی برتھ لوگوں میں اب نارملٹیز ہوتی ہیں. فار ایگزامپل ایک ہے کلیفٹ لپ جو ہوتا ہے, جو یہاں سے انسان بہت سارے بچے دیکھے ہوں گے جن کا یہاں سے کٹ ہوتا ہے بالکل, اور ان کی جو چیز الگ ہوتی ہے لپ جو ہے اپر لپ یا لوور لپ کبھی کبھی, تو وہ آپس میں جوڑ دیتے ہیں, ٹھیک ہے. اسی طرح سے CHD ہے, اسی طرح سے CHD ہے کانجنینٹل ہارٹ ڈیفیکٹ ہے, جس میں انسان کے دل میں سوراخ ہوتا ہے یا ہارٹ کا ایک پورشن ڈیفیکٹڈ ہوتا ہے, جس کو بعد میں تھیراپیز کے ذریعے, ایکسرسائز کے ذریعے یا پھر سرجری کے ذریعے اس کو ٹھیک کیا جاتا ہے. اس طرح سے کلب فوٹ ہے, ایک انسان کا جو پاؤں ہے وہ ٹیڑھا ہوتا ہے انر سائڈ پہ. تو یہ کچھ ڈیزیز ہیں جو کہ ریزالو کی جاتی ہیں تھرو میڈیکل ایگزامینیشنز, ڈاکٹرز بیٹھتے ہیں ان کو حل کر لیتے ہیں. تو جو انٹرسیکس ہے, جو خنثی بولتے ہیں ہم, یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جن کے جو پرائیویٹ پارٹس ہیں وہ ایمبیگوس ہوتے ہیں, یعنی وہ مرد اور عورت کے دونوں ہوتے ہیں. یہ جو بڑے ہوتے ہیں یا کچھ سالوں بعد پتہ چل جاتا ہے کہ جس آرگن سے وہ یورینیٹ کر رہا ہے, ٹھیک ہے, یا جو پرومیننٹ آرگن ہے اس کا وہ جینڈر ہو جاتا ہے کہ یہ اچھا یہ تو بوائے ہے, ماں باپ نے دیکھ لیا کہ یورینیٹ اس سے کرے, تو اس میں فنکشنل آرگن کون سا ہے جو اس کا پرائیویٹ پارٹ فنکشنل ہے, اور اس کو ڈیفائن کر لیا کہ اوکے یہ تو لڑکا ہے, ٹھیک ہے. کیونکہ خواتین والا اس میں پورشن بھی ہوتا ہے جو کہ بعد میں اگر وہ چاہیں تو اس کو ریموو کر دیا جاتا ہے. یا اگر کسی میں خاتون والا جو ہے جینیٹیلیا پرائیویٹ پارٹ وہ ایکٹیو ہے, جس سے وہ یورینیٹ کر رہی ہے, تو اس کو کہہ دیا کہ وہ خاتون ہے, ٹھیک ہے. تو یہ ان دونوں میں سے ایک ہوتا ہے جس کو سرجری کے تھرو, بہت سارے میتھڈس کے تھرو وہ کر لیا جاتا ہے, بعد میں ٹھیک کر لیا جاتا ہے. دوسرا ہے ٹرانسجنڈر کا جو ٹرم ہے, مخنث, ٹھیک ہے. یہ لوگ وہ ہوتے ہیں, آپ اس کو ایزیلی سمجھنے کے لیے ٹرانس کو نا آپ سمجھ لیں ٹرانسفارمیشن آف جینڈرز. پیدا ایک انسان بالکل مرد ہوا ہے, لیکن بعد میں اس کا دل چاہ کہ یار میں تو خاتون ہوں اندر سے, اور وہ خاتون بن جائے. یا پیدا ایک انسان لڑکی ہوئی ہے اور بعد میں دل چاہتا ہے کہ یار میں بھی ان لڑکوں کی طرح یہ کروں وہ کروں, اور وہ پھر مرد بن جائے. سو وہ سمجھتے ہیں کہ جینڈر از ناٹ بائنری, یعنی دو جینڈرز نہیں ہوتے مرد اور عورت. وہ سمجھتے ہیں کہ بہت سارے جینڈرز ہوتے ہیں. اس کو بولتے ہیں جینڈر فلوڈیٹی, یعنی جینڈر کوئی دو نہیں ہوتے, جتنے مرضی جینڈر بن جائے, مرد, عورت, کوئر, یعنی مجھے نہیں پتا مرد ہوں عورت ہوں, میں جو مرضی بن جاؤں, کیٹ بن جاؤں, ڈاگ بن جاؤں, حتیٰ کہ میں یونیکارن بھی بن سکتا ہوں کہ اس کے ایسا گھوڑا جس کے سر پہ سینگ ہے. سو کچھ بھی وہ کہتے ہیں کہ جو جینڈر ہے وہ الگ چیز ہے, وہ کچھ اور بھی. سیکس جو ہے مرد عورت کے سیکسول آرگنز جو ہیں وہ ہو سکتے ہیں, لیکن سیکس آپ کا جینڈر ڈیفائن نہیں کرے گا. وہ آپ کچھ بھی بن سکتے ہو بعد میں بڑے ہو کے. حالانکہ اسلام میں ہے کہ جو آپ کا سیکشول آرگنز ہیں, مرد کے ہیں یا عورت کے ہیں, جو آپ کے پرائیویٹ پارٹس ہیں, وہی آپ کا جینڈر ڈیفائن کریں گے. سو دے سے اینڈ دے بلیو, جو کہ ویسٹ کا کانسیپٹ ہے کہ ٹرانسجنڈر یا ٹرانس وومن کون ہوتی ہے, جس کو ہوتا ہے جو کہ پہلے مرد تھا اور اس نے کہا نہیں میں تو ٹرانس وومن ہوں, میں بھی ایک خاتون بن گئی ہوں بیکاز میں اندر سے خاتون فیل کر رہی ہوں. اور میں اس پہ آؤں گا کہ جو بچے فار ایگزامپل بچپن سے بہنوں میں پیدا ہوتے ہیں اور وہ تھوڑے سے ان میں ایسی چیزیں آ جاتی ہیں کہ وہ لڑکیوں کی طرح چلنا شروع ہو جاتے ہیں, ان کو تھیراپیز کے ذریعے, ٹریٹمنٹس کے ذریعے, جیسے فار ایگزامپل کچھ لوگوں میں کچھ سائیکولوجیکل ڈیزیز ہوتی ہیں, کچھ کلینکل ڈپریشن کا شکار ہوتے ہیں, کچھ بائی پولر کو ہوتے ہیں, ان کو ٹریٹمنٹس کی جاتی ہیں, ان کو میڈیکیشن کی جاتی ہے, ان کی تھیراپیز کی جاتی ہیں. اس طرح سے ان بچوں کی بھی تھیراپی کی جا کے ان کو بالکل ایک نارمل مرد کی طرح یا نارمل خاتون کی طرح جو ان کا پرائیویٹ پارٹ ہے بنایا جا سکتا ہے, ٹھیک ہے. لیکن اپنی کسی ٹریٹ کی وجہ سے یا اپنی سوچ کی وجہ سے کہتے نا کہ نہیں آج کے بعد میں یہ ہوں, اس پہ ہم بات کریں گے. دس از کمپلیٹلی رانگ. سو اس کلپ میں جو بتایا گیا کہ واٹ از یعنی رانگ ان دس کلپ, پہلی بات تو یہ ہے کہ اس کلپ میں پاکستان کے قانون کی دھجیاں اڑائی گئیں, اسلام کے قانون کی دھجیاں اڑائی گئیں, اور ہیومن نیچر جو اللہ تعالیٰ نے بنایا اس کی بھی دھجیاں اڑا دی گئی ہیں. سرراہ یہ ڈرامہ ہے جس میں سرنگ کا جو سپورٹیو سو کالڈ والد صاحب ہیں وہ اس کو انکریج کر رہے ہیں کہ بیٹا تم نے پریشان نہیں ہو رہا, تمہارے پہ بڑے مشکل وقت آنے والے ہیں, یہ معاشرہ بڑا ظالم ہے, اور جب تم بڑے ہو گئے تو تمہاری مرضی ہے کہ تم خواتین کا ڈریس پہن لو, ماما کی طرح ڈریس اپ ہو جاؤ, میک اپ کر لو, یا تمہاری مرضی ہے کہ تم فادر کی طرح ڈریس اپ کر لو. اور اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے بیٹا, اللہ اکبر. اگر تو وہ بائیولوجیکل میل ہے, اگر تو وہ اس کے جو پرائیویٹ پارٹس ہیں وہ مرد والے ہیں, تو پھر یہ کیسے کہا جا رہا ہے کہ تم بے شک خواتین کی طرح ڈریس اپ کر لینا اور میک اپ کر لینا؟ عجیب. واللہ
یعنی پاکستان کا جو قانون ہے وہ کہتا ہے ٹرانسجینڈر پرسنس کے جو پروٹیکشن آف رائٹس ہیں 2018 میں ایکٹ آیا تھا, اس میں امینڈمنٹس کی گئی تھی اور وہ اپروو کی گئی بائی دا سینٹ کی جو اسٹینڈنگ کمیٹی آن ہیومن رائٹس پہ, ٹھیک ہے. اس کو آپ پریشان ہو ان ورڈ سے, مینلی یہ اپروو کیا گیا اور لا ہے کہ جینڈر کی ناٹ بی ڈرائیوڈ فرام انٹرنل فیلنگز, کہ جو انسان کا جینڈر ہے وہ اندر کی فیلنگز آئیڈینٹیفائی نہیں کرتی, بلکہ اس کا جو فزیکل اپیرنس ہے, جو اس کے پرائیویٹ پارٹس ہیں, جو اس کی جینیٹیلیاز ہیں جن کو پرائیویٹ پارٹس بولتے ہیں, وہ ڈیفائن کرے گا اس کا جینڈر کیا ہے. تو ہاؤ کین اے پرسن سے کہ بڑے ہو کے تم جو مرضی بن جانا, عجیب. اور دوسری بات یہ ہے کہ اسلام بھی یہ کہتا ہے کہ یا ایک مرد ہوتا ہے یا عورت ہوتا ہے. تیسرا کوئی بھی جینڈر اسلام آئیڈینٹیفائی نہیں کرتا, اور ہم آیات اور احادیث دیکھیں گے آج. تو آپ نے کیسے کہہ دیا؟ دیکھیں ڈی این اے کے نا کچھ پیٹرنز ہوتے ہیں, ایکس ایکس ہے یا ایکس وائی ہے, ٹھیک ہے, خواتین و مرد کے لیے. لیکن کبھی کبھی ایسا ہو جاتا ہے کہ کسی بھی وجہ سے ایکس ایکس وائی اور ایکس وائی وائی بن جاتے ہیں, ٹھیک ہے, جس کو ہم نے خنثی کہا یا انٹرسیکس کہا, جن کے جینیٹیلیاز میں فرق آ جاتا ہے. تو ان کے ساتھ کیا کیا جائے گا؟ ہمارے قانون میں بھی ہے کہ ایک کمیٹی بٹھائی جائے گی ایکسپرٹس کی, ٹھیک ہے, جو کہ ان کے رائٹس کے تحت ان میں جنرل سرجن ہوگا, فیمیل گائنیکالوجسٹ ہوگی, پلاسٹک سرجن ہوگا, ٹھیک ہے, اینڈوکرینالوجسٹ ہوگی, یورولوجسٹ ہوگا یا ہوگی, سائیکالوجسٹ ہوگا. وہ لوگ بیٹھ کے ڈیفائن کریں گے کہ اوکے یہ شخص جو ہے اس کا ایکٹیو آرگن پرائیویٹ پارٹ کون سا ہے, اور یہ مرد ہے یا عورت ہے, اور سمپل اس کی ٹریٹمنٹ کر دی جائے گی. اور میں یہاں پہ یہ بھی بات کرنا چاہتا ہوں کہ جو خنثی ہوتے ہیں یا انٹرسیکس ہوتے ہیں جن کا ایمبیگوس ہوتا ہے, یعنی بہت کلیئر نہیں ہوتا, ان کو ہمیں ان کی ٹریٹمنٹ کے لیے معاشرے کو سپورٹ کرنا چاہیے. ان کو ہمیں کچھ ایسی اب نارملٹی ہے نا, جس طرح سے ایک بندہ ڈس ایبلڈ ہے, اس کے ہاتھ پاؤں کام نہیں کر رہے, ہم نادر میں جاب دلواتے ہیں, ان کے لیے کوٹا ہوتا ہے. اسی طرح سے جو لوگ ایسی اب نارملٹی کے ساتھ پیدا ہوئے ہیں جو کہ 0.018% ہیں, ان کو سپورٹ کرنا چاہیے ان کی سرجری کے لیے, ان کی سائیکو تھیراپی کے لیے, ٹریٹمنٹ کے لیے, اور ان کو جابس دلوانی چاہیے ڈفرینٹ جگہوں پہ, اور یعنی گھروں پہ کام دینا چاہیے, ڈرائیور کا, مالی کا, مختلف اور کام ہے, یا پھر اگر وہ پڑھے لکھے ہیں تو پھر ٹائپ رائٹر کا, یا پھر اکاؤنٹنٹ کا, یا کسی بھی فائنینشیل ایکسپرٹ کا, ان کو وہ دینا چاہیے, ان کا کوٹا ہونا چاہیے. یہ وہ کام ہے جو کرنا چاہیے حکومتوں کو, اور ہم لوگوں کی ہماری رسپانسبلٹی ہے. اور یاد رکھیں جو لوگ اب نارمل ہوتے ہیں نا وہ اسپیشل لوگ ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے, ہمیں ان کو سپورٹ کرنا چاہیے. بٹ انفارچونیٹلی دنیا ویسٹ کا جو ایجنڈا ہے وہ اتنا ظالم اور اتنے بدترین لوگ ہیں یہ, کہ ان اب نارمل یا ڈفرینٹلی ایبلڈ لوگوں کے کندھے پہ بندوق رکھ کے اپنی خواہشات کو, اپنے ہیڈنزم کے کانسیپٹ کو, کہ میری خواہش میرا پلیئر, لوگوں سے کھیل رہے ہیں. اللہ اکبر. فار ایگزامپل میں آپ لوگوں سے کہوں کہ جی ترکی میں زلزلہ آیا ہے, سیریا میں زلزلہ آیا ہے, اور وہ مظلوم لوگ ہیں, مجھے آج پیسے دیں, اور میں اس پیسے سے ہی اپنی وہ عیاشیاں کرنا شروع کر دوں. کتنا برا انسان ہوگا وہ. سوچے LGBTQ ایجنڈا ہے, لیسبین, گیز, بائی سیکشول, ٹرانسجینڈر اینڈ کوئرز. یہ لوگ بیچارے ایب نارمل جو کہ انٹرسیکس لوگ ہیں, ان کے کندھے پہ بندوق رکھے اور اپنی خواہشات کو پورا کرنے کی اس میں لگے ہوئے ہیں. نام ان کا یوز کیا اور اپنے قوم لوط والے ایجنڈا کو پروموٹ کیا. گندے لوگ اور گندی حرکتیں کرنے کو, یعنی ایک مرد کے ساتھ زنا کر رہا ہے, ایک خاتون کے ساتھ جو ہے نا وہ جو ایک مرد اور عورت کا حلال ریلیشن میں ہونا چاہیے وہ فیل کر رہی ہے. اور یاد رکھیں ویسٹ جو آج جس جگہ پہ کھڑا ہے نا, اللہ نہ کرے وہ پاکستان کا اور مسلم ممالک کا فیوچر نظر آتا ہے اگر ہم نے اس ایجنڈا کو نہ روکا. تو ویسٹ کہاں کھڑا ہے؟ ان کا فیملی سسٹم تباہ ہو چکا ہے, ان کے ہاں اولاد پیدا ہو رہی ہے جس کو ماں باپ کا نہیں پتہ, بہت ساری پاپولیشن ان کی گیز ہے, لیسبینز ہیں, مساج پارلرز کھولے ہیں, سیکس عام ہے, یہ لا بن چکا ہے کہ گے سے شادی کر سکتا ہے, ان کی سب حلال ہو گیا. گندا دیئر سوسائٹی ہیز بین اے ڈیزاسٹر. اور یہ کیسے کیا جاتا ہے میں آپ کو بتاؤں پاکستان میں کیا ہوگا, اور یہ کیسے کیا جاتا ہے. یہ ایک ایجنڈا ہوتا ہے کہ ڈی سینسٹائز کرو پیپل کو, لوگوں کو. اور کیا کرو؟ پہلی بات نمبر 1 کہو یہ تو ہر بندے کی پرسنل چوائس ہے. یہ ایک طرح سے 4 اسٹیپ فارمولا ہے. پہلے اس بات کو کہ دیکھیں
یہ معاملہ آپ کا اور میرا نہیں، یہ میرے رب کا معاملہ ہے، میری پرسنل چوائس ہے. اس کو اس طرح سے پروموٹ کرو کہ یہ جینڈر ہر بندے کی اپنی چوائس ہے. اور پھر ان کو دوسری بات یہ کرو، پاپولر بناؤ، ان کو سامنے لے کے آؤ، ان کو ٹی ویز میں لے کے آؤ، ان کے بارے میں ٹی ویز پہ، ڈراماز میں، فیس بک، یوٹیوب وغیرہ پہ بات کرو. تیسرا اسٹیپ یہ ہے کہ پورٹری دیم ایز وکٹمز، کہ کوئی ان کے بارے میں کہے کہ یار یہ تو قوم لوط والا عمل کر رہے ہیں، یہ اللیگل ہے، یہ اسلامکلی بھی، ہیومنلی بھی، سوشلی بھی، مینٹلی، فزیکلی، اسپریچولی، ہر طرح سے یہ کرپشن ہے معاشرے میں. تو جو لوگ ایسی بات کر رہے ہیں ان کو کہو کہ تم لوگ ہوموفوبکس ہو، اور جو لوگ کر رہے ہیں ان کو وکٹمز پورٹری کرو کہ ان کے ساتھ تو بڑا ظلم اور زیادتی ہو رہی ہے جی، یہ لوگ بڑے معصوم لوگ ہیں، ان کے ساتھ دنیا ان کو ایکسیپٹ نہیں کر رہی، اور یہ بڑے مظلوم لوگ ہیں، ایز وکٹمز پورٹری کرو. اور چوتھی چیز یہ ہے، میک دا وکٹمائزرز لک بیڈ. جو لوگ حق کی بات کریں ان کو برا دکھاؤ کہ تم لوگ تو ہوموفوبکس ہو، تم لوگ تو جینے نہیں دیتے ہو، تم لوگ تو ظالم ہو. تو یہ ایجنڈا ہے جو کہ پاکستان میں بھی کیا جا رہا ہے. اور میں آپ کو بتاؤں، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اپنے سامنے رپورٹ، جس میں LGBTQ جو آئیڈینٹیفائی یعنی قوم لوط والے جو لوگ ہیں ان کا جو نمبر ہے بہت بڑھ گیا ہے بائی دا ریسنٹ گیلپ رپورٹ. ٹھیک ہے، 3.5% تھا 2012 میں، 7.1% ہو گیا 2021 میں. اور جنریشن زی سب سے زیادہ اس کا شکار ہے. وہ لوگ جو 1997 میں پیدا ہوئے اور 2003 کے بیچ میں پیدا ہوئے، 97 سے لے کے 2003 کے بیچ میں پیدا ہوئے. ٹھیک ہے، دے آر لیڈنگ دا چارج. اور 20% ہو گئے ہیں 2021 میں، 10% سے 2017 میں تھے. سبحان اللہ، یو کین سی دا انارمٹی آف دس فتنہ. اور اب پاکستان میں دیکھ لیں آپ کہ یو ایس نے ریزرو کیا $200 million فار جینڈر ایکوالٹی. کتنا اچھا ٹرم ہے نا جینڈر ایکوالٹی، کہ سب برابر ہیں، کوئی تفرقہ نہ کرے، کوئی الگ نہ کرے. اور یہ گرانٹ یا فنڈنگ نہیں ہے، یہ تحفہ نہیں ہے، یہ بلکہ لون ہے کہ تم نے جسٹیفائی کرنا ہے کہ تم نے اس پیسے کو کہاں خرچ کیا. امیجن 200، وہ ملک جس میں لوگوں کو کھانے پینے کو نہیں مل رہا، وہ ملک جس میں لوگ پولیو سے مر رہے ہیں، وہ ملک جس میں پیسے یعنی بیسک انرجی جو ہے اتنے مہنگی ہو گئی ہے، بجلی، گیس، پیٹرول، کہ لوگ مر رہے ہیں، کمر ٹوٹ چکی ہے ان کی. اس ملک میں جینڈر ایکوالٹی کے لیے $200 ملین دیا جا رہا ہے. اور ہم دیکھ سکتے ہیں یہ اب US ایمبیسی اسلام آباد کا ٹویٹ دے سکتے ہیں. اور یہ ڈفرینٹ ممالک، مسلم ممالک بھی انہوں نے کیا، کویت میں اور مختلف ممالک میں، پروموٹنگ یا انٹرنیشنل ڈے اگینسٹ ہوموفوبیا. یعنی سبحان اللہ، یہ دیکھیں کہ وکٹمائز کیا جا رہا ہے لوگوں کو جو قوم لوط والا ایکشن کر رہے ہیں، اور جو حق کی بات کر رہے ہیں، دین محمد کی بات کر صلی اللہ علیہ وسلم، اس کو بنایا جا رہا ہے کہ اٹ از اگینسٹ ہوموفوبک پیپل، بائیفوبیا، انٹرفوبیا، ٹرانسفوبیا، کہ تم لوگ ان فوبیاز کے شکار ہو، لیو اینڈ لیٹ لیو. اور جو دیکھیں جو فارن منسٹری ہوتی ہے نا، جو منسٹری آف فارن افیئرز ہے US کی، جو پاکستان میں ان کا ہے US ایمبیسی، ان کے کچھ ایجنڈاز ہوتے ہیں. اینڈ ون آف دا ٹاپ ایجنڈاز از جینڈر ایکوالٹی، کہ پاکستان میں اور مسلم ممالک میں کسی طرح سے اس چیز کو رائج کیا جائے اور پروموٹ کیا جائے.